دروازہ کھولو بیٹا ماریا، اس کی ماں دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ باگی باگی آئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ آپ اتنی گرمی میں باہر کیوں گئی تھی؟ ماریا نے اپنی امی سے سامان پکڑتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا، اب تمہارے ابو کی جگہ ہر کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ رشتہ داروں نے تو جیسے تمہارے ابو کے انتقال کے بعد ہم سے نظریں ہی پھیر لی۔ ماریا کے ابو کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ ماریا بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بہن بھائی تھے۔ ماریا کالج میں پڑھتی تھی اور چھوٹے بہن بھائی اسکول میں جاتے تھے۔ ماریا کے ابو جس جگہ پر نوکری کرتے تھے وہاں سے کچھ ماہانہ خرچہ آ جایا کرتا تھا جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ماریا کے ابو کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے ان سے یوں نظریں پھیر لیں جیسے وہ انہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ اس کے ابا کے 2 بھائی تھے اور وہ دونوں اس کے ابا سے چھوٹے تھے۔ ایک کا نام امجد اور دوسرے کا نام احمد تھا اور وہ دونوں اچھے خاصے مالدار شخص تھے، مگر وہ ان کی ذرا بھی مدد نہیں کرتے تھے۔ احمد چچا سب سے چھوٹے تھے اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام فیضان تھا۔ فیضان تو کہیں باہر کے ملک ہوتا تھا اور علی یہیں پر پڑھتا تھا، اور دوسرے چچا یعنی امجد احمد چچا سے بھی مالدار تھے۔ احمد چچا تو پھر بھی ان کی کچھ مدد کر دیا کرتے تھے، مگر امجد چچا نہایت ہی کنجوس شخص تھے۔ ماریا لوگوں کو رہنے کے لیے احمد چچا نے اپنے گھر کے پیچھے ایک گھر دیا تھا جس میں 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ خیر، ماریا کی امی باتیں کرتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی اور جا کر لیٹ گئی۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ ماریا نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور وہ اب ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تھی، اور چھوٹے بہن بھائی اب کالج جانے لگ گئے تھے۔ اچانک ایک رات ماریا کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ماریا نے بھاگ کر امجد چچا کا دروازہ بجایا تو رات زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ بھاگ کر احمد چچا کے ہاں گئی اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ احمد چچا نے دروازہ کھولا اور غصے میں بولے، کیا مسئلہ ہے؟ اتنی رات کو دروازہ کیوں بجا رہی ہو؟ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ماریا نے روتے ہوئے بتایا۔ اب تمہاری اماں کو کیا ہو گیا بھلا؟ احمد چچا نے کہا اور پھر علی کو جگایا اور ماریا کی اماں کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے ماریا کو بتایا کہ تمہاری اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیجیے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بس دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد چچا نے علی کو کہا کہ چلو اب گھر چلیں۔ علی نے ماریا کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی امی جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ انتظار کرتے ہوئے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے کہا کہ آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے 5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ جلد ہی پیسوں کا بندوبست کر لیں تاکہ آپریشن جلدی شروع کیا جا سکے۔ ماریا نے علی کو کہا کہ مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر اس نے دونوں چچا کی منت سماجت کی، مگر انہوں نے تو جیسے پہلے سے ہی بہانے سوچ رکھے تھے۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ واپس علی کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ وہ کافی مایوس ہو گئی تھی۔ علی نے اسے کہا کہ میں فیضان بھائی سے بات کر کے دیکھتا ہوں، شاید وہ کچھ پیسے بھیج دیں۔ جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ ماریا نے بے اعتباری سے کہا۔ لیکن علی نے فیضان سے بات کی اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ مبارک ہو ماریا آپی، فیضان بھائی نے پیسے بھیج دیے ہیں، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپریشن شروع کرنے کا کہا۔ ماریا کی امی کا آپریشن ہو گیا تھا اور اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میرے علاج کے لیے پیسے کس نے دیے تھے؟ اماں نے ماریا سے پوچھا۔ ماریا نے بتایا کہ فیضان بھائی نے بھیجے تھے۔ اماں نے فیضان کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اب اماں بالکل ٹھیک تھی، اس لیے انہیں گھر لے آئے تھے۔ علی اور ماریا نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ابھی اس بات کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اماں نے باہر آ کر دیکھا تو پتا چلا کہ امجد چچا کے گیس سلنڈر پھٹا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی چھت گر گئی، مگر شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ماریا کی اماں جلدی گئی اور انہیں اپنے گھر لے آئی اور کہا کہ جب تک آپ کا گھر نہیں بن جاتا آپ یہیں رہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی مشکل وقت میں مدد نہیں کی، اس کی سزا مجھے مل چکی ہے، امجد چچا نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں، ماریا کی اماں نے کہا۔ اتنی دیر میں احمد چچا اور ان کے گھر والے بھی آ گئے اور انہوں نے بھی اپنے برے سلوک کی معافی مانگی، اور ساتھ میں احمد چچا نے اپنے بیٹے فیضان کے لیے ماریا کا ہاتھ بھی مانگ لیا۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے تھے اور ماریا بھی بہت خوش ہوئی۔ پھر فیضان جب باہر سے آیا تو ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور اب وہ سارے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک شیئر بھی کریں۔
اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ اگلی کہانی کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔